حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہروں پہ رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں پہ رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز حاضرین، اپنی چشمے تصور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کا زمانہ تو لائیے، جب دنیا میں ہر طرف گمراہی کا دورہ تھا، ظلمت و بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، خانہ خدا بتوں کی آماجگاہ بن چکا تھا، انسانیت ختم ہو چکی تھی، صنف نازک حوا کی بیٹی منحوس ترین مخلوق گردانی جاتی تھی، اسے پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جسے جینے کا حق مل جاتا وہ اپنی بے بسی سے اپنی زندگی کے دن پورے کرتی تھی۔ گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھے، جذبات نہ تھے، توہین تو اپنی یاد وقار ترکا میں بانٹی جاتی تھی۔ صدر علی وقار، آخر سسکتی ہوئی انسانیت کی آہو بکا نے عرش کے کنگرے ہلا دیے، خدا کی رحمت جوش میں آئی، حجاز کی مقدس سرزمین میں ایک ایسا پھول کھلا جس نے اپنی خوشبو سے پوری دنیا کو معطر کر دیا، فاران کی چوٹیوں سے ایسا سراج منیر طلوع ہوا جس کی کرنوں نے پوری دنیا کو منور کر دیا، اور خدا تعالیٰ نے کے پاک کلام نے دنیا میں ہادی کامل سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی شان میں یہ صدا لگائی کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے، سب پاک ہے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدا برتر خیر الورا یہی ہے۔ علی وقار، آپ سب نبیوں کے سردار، مرسلوں کے سرتاج، صاحب لولاک ہیں، آپ کو مقام خاتم النبیین اور مقام کوثر عطا فرمایا گیا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سید ولد آدم، سید الاولین و آخرین، سید الانبیاء و مرسلین ہیں۔ حضرت سید ولد آدم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے آ کر اس دنیا کی کایا ہی پلٹ ڈالی، تمام عالم کو منور کر دیا۔ یہ وہی ذات مبارکہ تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ بس اگر آج کے مسلمان اوج ثریا پر متمکن ہونا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ حضور کی ذات اقدس کی تقلید کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔